اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیریئر کی پلاننگ تو لازمی ہی کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہائی گائز، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست دانش امان۔ اس وقت جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو ویلکم کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ آپشن ڈی اے میں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ آپ نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے، اپنا کیریئر مستقبل کس طرح سے سنوارنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے بہت سے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ بچپن میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، بڑے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آخر کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کا مقصد جو مین ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیوچر کی طرف ہماری سوچ بچار کو مرکوز کرنا ہوتا ہے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ بڑے ہو کر ہم نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کیریئر پلاننگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ہر خوشی، ہر غمی، دکھ، تکلیف، عزت اور ترقی سے جڑا ہوتا ہے۔ کیریئر جو آپ کا یہ لفظ ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ آپ کے ہر ایک چیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ کے فیوچر میں اگر اچھے حالات ہوں گے اس کیریئر کی وجہ سے، اگر برے ہوں گے تو اس کیریئر کی وجہ سے ہوں گے۔ اکثر ماہرین اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اپنے لیے اچھا ایک کیریئر منتخب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آنے والی زندگی ہے، جو فیوچر ہے، جو آپ کی عملی زندگی ہوگی وہ بہتر ہوگی، وہ اچھی ہوگی۔ اگر آپ نے اچھا ایک کیریئر منتخب کر لیا، اگر آپ نے اچھا ایک کیریئر کے لیے کوئی پلاننگ وغیرہ کر لی شروع سے، تو آپ کی جو عملی زندگی ہے فیوچر میں وہ اچھی ہوگی۔ اور آج جو ہے نا، میں نے اس لیے بہت سے پوائنٹ بنا لیے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے لائف کے اندر، کب کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کس وقت آپ نے یہ پلاننگ سٹارٹ کرنی ہے۔ پڑھائی کے دوران آپ نے کرنی ہے یا پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ نے کیریئر کی پلاننگ کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، یہ ساری اس ویڈیو کے اندر آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارا، کیریئر پلاننگ کی شروعات کب سے کریں۔ ایک ماہرین کے مطابق ایک اندازہ ہے ان لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، اگر اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا 8ویں جماعت سے اپنی پلاننگ سٹارٹ کر دیں، اپنی کیریئر کی پلاننگ شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کی پلاننگ ہے، آپ کے پیرنٹس اگر ہیں تو وہ کوشش کریں، جو اس وقت میری ویڈیو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں بچوں کے، تو وہ کائنڈلی کیریئر جو ہے نا، اگر بچے سے سلیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی پلاننگ سٹارٹ کر دیں کہ اس طرح سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ 8ویں جماعت میں بچے کا پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ یہ کس پوزیشن میں ہے، کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے، یہ آگے کس شعبے میں جا سکتا ہے۔ ایک مطلب ہے اوور ویو ملتا ہے بندے کو، ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا کہ میرا بچہ جو ہے نا قابل ہے یا نہیں، یہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا کچھ اور بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ والدین کو پتہ چل جاتا ہے اور اس بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر 8ویں جماعت میں ہو، طالب علم ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 8ویں جماعت میں ہو، تو ابھی سے کیریئر کی جو پلاننگ ہے وہ سٹارٹ آپ کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، اب آغاز کیسے کرنا ہے۔ آپ جب 8ویں جماعت سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، طالب علم ہے یا والدین سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، جو طالب علم ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، وکیل بنوں گا یا آرمی میں جاؤں گا، تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ 8ویں جماعت میں ایک شروعات ہوتی ہے کیریئر پلاننگ کی، ایک شروعات ہوتی ہے، آپ کا ایک پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، لرننگ پوائنٹ۔ نمبر 3، اپنی شخصیت کو جانیں، ٹھیک ہے۔ اس کو شخصیت کو جاننے کے لیے میں نے چند پوائنٹس بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا ایک ایک چیز سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، اپنا جائزہ لیں اور خود کو جانیں پہچانیں۔ نمبر 2، اپنے اندر کی شخصیت کا جائزہ لیں کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں، اس چیز کا زیادہ شوق ہے، کس میں زیادہ دلچسپی آپ رکھتے ہیں، اس چیز کو آپ پک کریں، اس چیز کو
آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جو سکل ہیں وہ ڈیولپ کریں۔ نمبر 3، آپ جو ہے نا خود سے سوال کریں، خود کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اب فار ایگزامپل جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، خود کو طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے، والدین کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے میتھ اچھی لگتی ہے، زیادہ میتھ آتی ہے، بایو آتی ہے، فزکس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے، آگے میں نے اسپیشل میں جو ہے نا فزکس رکھنی ہے، میتھ رکھنی ہے، یا بایو رکھنی ہے، یا انگلش رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، اگر آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے کہ آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ٹیچر بننا ہے یا وکیل بننا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی کوششوں کو تیز کر دیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو جو ہے نا جو سائنسی سبجیکٹ ہیں، جو بایو وغیرہ ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ FSC میں آ کر آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا وکیل بننا چاہتے ہیں تو اپنا مائنڈ اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیں، اس طرح سے میٹیریل ڈھونڈنا، باقی نیٹ وغیرہ دوسری چیزوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ میں نے وکیل بننا ہے۔ آرمی میں جانا ہے تو اس طرح سے اپنی فزیک جو ہے نا اپنی وہ سیٹ کرنا شروع کر دیں۔ مخصوص افراد سے رابطہ، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اکیلا نہیں بھیجا، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انسان کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو انسان جو ہے نا اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسرے کی مدد کے علاوہ۔ اب بھی مدد کس سے لینی ہے؟ طالب علم کو کس سے مدد لینی چاہیے؟ اپنے والدین سے، اپنے ٹیچر سے، جو آپ کا محسن ہے، آپ کا دوست ہے، جو اچھا دوست ہے، ٹھیک ہے، ان سے مشورہ لیں۔ اس سے جو ہے نا آپ کے اچھے کیریئر کی پلاننگ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔